بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ کے جو بیانات کا مجموعہ ہے اصلاحی خطبات کے نام سے، تو اس کی 10ویں جلد ہے۔ وہاں صفحہ نمبر 157 اور 58 پر ایک حدیث ذکر ہوئی ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخار ولا ندیم من استشارہ۔ مجموعہ الزوائد کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا ہے، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو وہ کبھی نادم اور پشیمان نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا۔ بڑی مشہور روایت ہے، بہت سے حضرات اس کو بیان کیا کرتے ہیں، بیانات کے اندر اس کو خوب بیان کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات نے سنا بھی ہوگا اور بہت سے حضرات نے خود بیان بھی کیا ہوگا اس کو۔ جب استخارے پر بیان کرنے کا موقع آتا ہے تو اس روایت کو خاص طور سے پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، بعض حضرات نے اس کو موضوع قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شدید قسم کی ضعیف روایت ہے، ضعیف جدہ اس کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ایک کتاب ہے مفتی صداقت صاحب کی، جس کا نام ہے چند معروف لیکن غیر مستند احادیث۔ اس کتاب میں انہوں نے جو مشہور روایتیں ہیں ان کو جمع کیا ہے اور بتایا ہے کہ فلاں فلاں روایت یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو روایت ہے استخارے سے متعلق، اس پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا ہے، اقوال جمع کیے ہیں اور بتایا کہ یہ روایت جو ہے سندن صحیح نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ یہ اصلاحی خطبات کے اندر بھی نقل ہوئی تھی، تو انہوں نے خط لکھا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ کو۔ وہ خط بھی میں نقل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے حضرت کو لکھا، حضرت اقدس عالی مرتبت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی صحت و عافیت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپ جیسے نابغہ روزگار حضرات کی قدردانی اور آپ کے فیض و برکات سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ راقم کا بچپن ہی سے آپ سے یہ یک طرفہ طور پر عقیدت مندانہ اور نیاز مندانہ تعلق رہا ہے، اور آپ کے فتاویٰ، مواعظ، مقالات غرض ہر میدان میں آپ کی تصنیفات سے اکتساب فیض کرتا رہتا ہے۔ نیز راقم حروف کا تعلق تدریس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تبلیغی جماعت سے بھی ہے، اور اس سلسلے میں اندرون ملک سال کے علاوہ بیرون ملک کے بھی کئی اسفار ہو چکے ہیں۔ ان تبلیغی اسفار میں تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کی طرف سے اکثر بہت سی احادیث کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو کہ حدیث کی معروف کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ سے بھی اس سلسلے میں البلاغ میں شائع ہونے والی ایک حدیث کے بارے میں رہنمائی لینی ہے۔ البلاغ کے شعبان 1436 ہجری یعنی جون 2015 کے شمارے میں آپ کا ایک خطاب شائع کیا گیا ہے، جو کہ دراصل اصلاحی خطبات کی جلد نمبر 10 سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے استخارے کا مسنون طریقہ۔ اس خطاب میں حضرت اقدس نے مجموعہ الزوائد کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے، ما خاب من استخار ولا ندیم من استشارہ، لیکن اس حدیث کی سند پر ائمہ حدیث نے جن سخت الفاظ سے جرح کی ہے، اصول حدیث کی روح سے اس قسم کی جرح سے مجروح روایت ناقابل روایت ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اقوال ذکر کیے ہیں کہ کس محدث نے اس کے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے۔ بہرحال یہ خط انہوں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ کو بھیجا، تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گرامی نامہ باعث مسرت ہوا۔ واقعتاً جب یہ روایت بیان کی اس وقت اس کی اسنادی حیثیت بندے کے علم میں نہیں تھی، بغیر علم کے بیان کرنے پر استغفار کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعائے خیر کہ آپ نے اس پر بندے کو متوجہ فرمایا۔ اب بندے نے متعلقہ جگہ پر عبارت کی تصحیح کر دی ہے، جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ تو یہ حضرت کی طرف سے جواب ہے۔ تو بہرحال یہ جو روایت ہے اس کو حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، مشہور مقولہ یا عربی زبان کا مقولہ کہہ کر بیان کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ فی نفسی ہی بات درست ہے۔ وہ شخص جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا ہے، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے، تو فی نفسی تو بات درست ہے، لیکن ان لفظوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔